دیکھیں بہترین صدقہ کون سی چیز ہے؟ ہر چیز صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال یہ ہے کہ بہترین صدقے کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز صدقہ ہو سکتی ہے، آپ جو چیز بھی کسی کو دے رہے ہیں وہ صدقہ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ہر چیز، آپ کوئی چیز دے رہے ہیں صدقہ ہے، آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں صدقہ ہے، آپ صرف اس میں مسئلہ نیت کا ہے، حتیٰ کہ جب آپ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں مہمانوں کے اوپر آپ نیت کر لیں وہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ علی ھذا القیاس یہ صدقہ کی کوئی ایک شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، تمام اشکال بہترین ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے اور ضرورت کے ساتھ ہے اور آدمی کی اس پوزیشن کے ساتھ ہے کہ اس وقت آدمی جب صدقہ کر رہا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تو اس وقت کرے وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جس وقت آپ کو آپ تندرست بھی ہیں اور آپ کے دل میں لالچ بھی، آپ کو ضرورت بھی ہے پیسوں کی، اس وقت آپ دے دیں۔ آپ کو اپنے لیے وقت کی ضرورت ہو، آپ لوگوں کو وقت دے رہے ہوں، آپ کو اپنے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہوں، آپ کو اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ وہی چیز لوگوں کو دے رہے ہوں، گویا اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کے جو شخص کرے گا یہ ہے بہترین صدقہ۔ اس لیے کہ صدقہ اصل میں دینے کا نام ہے اور اس کے مقابلے میں بخل ہے، اور بخل روک لینے کا نام ہے۔ بخل ایمان کے منافی ہے اور دل کی بخیلی وہی بخل جو روک لینا ہے، جو روک لینے کا جذبہ ہے، وہ دل میں ہو تو اس کو شح کہتے ہیں، شح نفس۔ شح اور بخل ایک ہی نوعیت کی چیزیں ہیں، لیکن شح دل کے جذبے کا نام ہے اور بخل اس کے عملی اظہار کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بہترین صدقہ یہ ہے، اور جب یہ کہ آدمی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے چاہے خود بھوکا بیٹھا ہوا ہو۔ اور اس آیت کے شان نزول میں جو واقعہ ابو طلحہ انصاری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے وہ بہترین صدقے کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہی تو تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں سے پتہ کروایا، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کر اس کو کھانا کھلائے۔ ابو طلحہ انصاری ان کو گھر لے گئے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بی بی نے بتایا کہ سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ بھی گھر میں، ہمارے دونوں میاں بیوی کے کھانے کے لیے بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، وہی کھانا میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا، جب ہم کھانا شروع کریں گے چراغ گل کر دینا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور میں ایسے منہ سے چپ چپ کرتا رہوں گا تاکہ وہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کسی نے گھر میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! تو وہ آیات اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب حضرت ابو طلحہ سے ملاقات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تم نے رات کو کیا کیا ہے کہ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور جو کوئی شخص اپنے دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل میں صدقہ وہی ہے کہ جب آدمی کو اپنی بھی ضرورت ہو اور دوسروں کو انسان دے اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے کے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ آپ کو اشیاء کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہے گی، صدقے کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہے گی اور اس کو دینے کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہے گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ آدمی صدقہ دیتے وقت یہ کہے کہ یہ صدقہ ہے، یہ کہہ کے آدمی دے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی نیت اگر صدقے کی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی خاص شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ صدقہ ہے اور یہ صدقہ نہیں ہے، اور یہ بہترین صدقہ ہے یہ کم ترین صدقہ ہے۔ بہترین صدقہ وہی ہے جو بہترین وقت کے اوپر اور بہترین جذبات کے ساتھ اور بہترین نیت کے ساتھ جو کیا جائے وہی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم